شیراز نے اپنی مرضی سے سارا سے شادی کی تھی، مگر پھر بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی آئے روز کی فرمائش پوری کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا، شیراز کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور ایک پیارا سا بیٹا قدرت نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بچہ ہسپتال میں ہوا تھا، اور بھی لوگوں کے بچے اسی روز پیدا ہوئے تھے۔ کسی کے ساتھ ان کی ماں تھی، کسی کے ساتھ بہن، لیکن شیراز اکیلا سارا کے لیے دوڑ دھوپ میں کرتا رہا تھا۔ ساتھ والے بیڈ کی خاتون کے ہاں بھی بیٹا ہوا تھا۔ وہاں کہکوں خوشیوں کی پہار بہتی نظر آتی تھی۔ اس کی ساتھ اور نند اس پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ بیٹے کو پیار کیا جا رہا تھا، جبکہ سارا کے پاس وہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔ دونوں خاموش تھے، تاہم خوشی ان کے چہروں پر یہاں تھی۔ قدرت نے انہیں پہلے سال ہی اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ شیراز سوچوں میں گم سارا کے لیے چائے بسکٹ لا رہا تھا کہ ساتھ والے بیڈ کے بچے کی دادی بولی، مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں اولاد نرینہ بخشی ہے۔ بیٹے کے دادا دادی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ جی وہ میرے والد صاحب تو عرصہ ہوا دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور والدہ؟ کیا وہ بھی؟ بوڑھی عورت نے کہا تو شیراز کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہیں جی، وہ اس دنیا میں ہے، میں ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر ابھی تک تم نے اپنی ماں کو نہیں بتائی، حیرت ہے، اس نے کہا اور اپنے پوتے کو پیار کرنے لگی۔ شیراز کے ذہن میں آندیاں چلنے لگی تھیں۔ اسے امی کو ضرور فون کرنا چاہیے تھا، مگر ان کا نمبر تو سارا نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور اپنی موٹر سائیکل نکالنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور امی ایک چارپائی پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ شیراز کے آنے کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تسبیح پڑھ جا رہی تھی۔ شیراز نادم کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے آپ کو ان سے بات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آخر بات شروع کہاں سے کرے؟ اس نے امی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ باپ کے وفات کے وقت اس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ امی نے باپ بن کر اس کی پرورش کی تھی، اور اس نے سارا کے کہنے میں آ کر اپنی امی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس ماں کو، جس کا اس کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا، دامت سے اس کی آنکھوں سے ٹپک ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اچانک امی کی آنکھ کھلی اور وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ شیراز ایک طرف کھڑا روتا رہا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تو امی نے مڑ کر دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بولی، شیراز میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اس کے قریب آ کر آنکھ کو صاف کرتے ہوئے کہا، اپنی 23 سالہ زندگی میں تم اتنا کبھی نہیں رویا تھا، آج اتنا رو رہا ہے۔ امی وہ ماں کے سینے سے لگ کر لڑکیوں طرح رو رہا، آج چھلک پڑا تھا۔ میرے بیٹے، میرے چندہ کیوں روتے ہو؟ روئیں تمہارے دشمن، منہ صاف کرو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ نہیں امی، میں چائے نہیں پینی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے پوتے سے ملواتا ہوں۔ ماں نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، بیٹا سارا مجھے میرے پوتے سے ملنے دے گی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں امی، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، سارا وہی کرے گی جو میں کہوں گا۔ آپ چلیں ہسپتال، آپ کی بہو اور پوتا آپ کے منتظر ہیں۔ امی نے خوشی کے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کیا اور شیراز کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئیں، جو خوبصورت خوشیوں برے سفر کو روانہ ہو گیا۔